شالی مولا شالی مولا شالی مولا شالی مولا وقت سحر پور میں تر بارش قرآن رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ نور کی 32 نمبر کی آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اسلام کو کمال و تکمیل تک پہنچائے گا، اگرچہ یہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اس آیت شریفہ کی ضمن میں اسلام پہ ہونے والے حملے اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں. اب تک کی گفتگو میں جن پوائنٹس کو ہم نے آپ کے سامنے اور جن باتوں کو چھیڑا، سب سے پہلے یہ کہ ہماری اطاعت میں ملاوٹ کی کوشش ہو رہی ہے، خلوص، یہ ایک حملہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہم نے چھیڑا وہ یہ کہ ہماری غیرت کو آہستہ آہستہ مارے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ سنتے سنتے انسان ایک وقت بے غیرت ہو جائے گا. آپ دیکھیں، اگر کہیں ایک قتل ہو جائے اور آپ چاہیں کہ ایف آئی آر لکھوائیں تو ہر آدمی سیریس ہوتا ہے اور ایف آئی آر لکھا جائے گا. لیکن یہ بے غیرتی ہمارے پڑوسی ملک میں اس حد تک ہو گئی ہے کہ جہاں پہ شیعہ کشی اتنی عام ہے کہ جب کوئی بلاسٹ ہوتا ہے بہت سارے شیعہ مارے جاتے ہیں، اور اس علاقے کی چوکی میں جا کے جب کوئی چاہتا ہے کہ ایف آئی آر لکھائے تو ایف آئی آر بھی نہیں درج کرتے. یہ اسی بے غیرتی کا ثبوت ہے. جب کوئی چیز زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر بے غیرتی ہو جاتی ہے. لہذا اس کو اس بات کا اصرار ہے کہ یہ خود موضوع بہت وسیع ہے. اسلام پہ ہونے والے حملے اور ہماری ذمہ داری، بے انتہا حملے ہو رہے ہیں اور روز نئے نئے انداز سے حملے ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے ضمن میں جن پوائنٹس کو ہم نے چھیڑا ہے، اطاعت میں ملاوٹ، خلوص سے اس کو خالی کرنا، یا غیرت سے بے غیرتی کی طرف لے جانا، یہ خود بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ خود بہت وسیع ہیں. یقیناً ایک مجلس میں اس بات کو مکمل نہیں کر پائے، ہونے والی بھی نہیں تھی. اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت تھی، لیکن صرف اس لیے کہ بہرحال یہ شب قدر کا مجمع ایک خاص مجمع ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ واقعی اسلام کے آئین سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا اس عنوان سے چاہا کہ صرف اپنے جوانوں کو ان حالات حاضرہ سے ہم مطلع کر دیں تاکہ ہمارے جوان اسلام دشمن طاقتوں کے حملوں سے محفوظ رہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس عنوان کو ہم چھیڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مرکزیت کو توڑنا، سینٹرلائزیشن کو توڑنا. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ہم کو سینٹرلائز ہونے کی دعوت دی، اور ہمارے سینٹرلائز ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو وجہ، سبب، علت یا وجہ سینٹرلائزیشن بنایا ہے کہ اس نقطے پہ، اس پوائنٹ پہ جمع ہو کے ہم سب سینٹرلائز ہو سکیں.
جب تک مسلمان سینٹرلائز نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام کے تمام احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا، مکمل اسلام پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نہ انسان تنہائی کی مخلوق ہے، نہ اسلام تنہائی کا مذہب۔ اسلام ایک سماج کا مذہب ہے، معاشرے کا مذہب ہے، معاشرے سازی کا مذہب ہے، افراد کے بنانے کا صرف مذہب نہیں ہے۔ سماج کے ساتھ ساتھ افراد بھی بناتا ہے لیکن افراد ہی نہیں بناتا ہے، یہ فرق ہے۔ لہذا سینٹرلائزیشن بہت اہم ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں سینٹرلائزیشن کے لیے بہت واضح ہیں اور بہت ہی یوں کہا جائے کہ بڑے پیمانے پہ اسلام نے ہم کو پیش کیا ہے کہ اس پہ تم جمع ہو جاؤ تاکہ تم سینٹرلائز ہو جاؤ۔ اور آج ہمارا دشمن انہی چیزوں کو پوائنٹ کر کر کے ہمارے درمیان میں ان کی یہ حالت بنا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا سینٹرلائزیشن ٹوٹ جائے، ہم سینٹرلائز نہیں ہو پائیں۔ مثلا آئیے ہم پہلے بنوانے فہرست کچھ چیزوں گنا دیں اور پھر جتنا دامن وقت میں گنجائش ہو اپنے معروضات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لیکن یقین مانیے کہ جس طریقے سے باقی موضوعات مکمل نہیں ہو سکے ہیں ویسے یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس لیے تاکہ ہمارے جوان اس طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے ریسرچ اور کوششوں کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ان کو بتانے کے لیے، تفصیلات اس کو مکمل کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ہم یہاں پہ ہیں آپ کے سامنے 24 گھنٹہ ہے۔ جو چیزیں سینٹرلائزیشن کے لیے اسلام نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید، نظام اسلامی۔ آج شب نزول قرآن ہے نا، قرآن اسلام کا نظام ہے، قرآن اسلام کا سسٹم ہے۔ اسلام پورا قرآن مجید میں ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو حکومت تھی یا حکومت اسلامی تھی یا حکومت علوی تھی یا امام زمانہ آ کے حکومت علوی کو قائم کریں گے، یہ ساری حکومتیں قرآن سے، در واقع حکومت قرآنی ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی عالم حکومت قائم کرتا ہے تو اس عالم کی پرسنل اور ذاتی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت قرآنی ہے۔ اس نے قرآن کی حکومت کو قائم کیا ہے، اللہ کی حکومت کو قائم کیا ہے۔ آئیے پہلے فیض گنا لیں تاکہ اس کے بعد ہم وضاحت کریں۔ ائمہ اور رسول کی سیرت سینٹرلائزیشن کے لیے بہترین اور بنیادی ترین چیز ہے۔ ہم اس پہ جمع ہو جائیں ہم سینٹرلائز ہو جائیں گے۔ عزاداری ہمارے سینٹرلائزیشن کے لیے بنیادی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے عزاداری۔ عزاداری جیسے ہمارے ائمہ نے چاہا ہے، اگر ہم ویسے منا لیں تو عزاداری ہم کو سینٹرلائز کرتی ہے۔ ولایت اور مرجعیت، ولایت تو ہے ہی وہ پوائنٹ، ولایت ہے ہی یہ سینٹرلائزیشن کے لیے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ولایت ہو سینٹرلائزیشن نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے جن مذہبوں میں ولایت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس عنوان سے ولایت کو نہیں پیش کرتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں اگر وہ سینٹرلائز ہیں تو یہ لفظ ولایت ہو چاہے نہ ہو، نام ولایت ہو نہ ہو، لیکن نظام ولایت حتماً ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہی سال کی گفتگو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہمارے ٹیچر اور ہمارے استاد تو کہتے ہیں کہ اس کی ولایت نہ مانیے، اس کی ولایت نہ مانیے، اس کی کہا آپ نے ٹیچر کی بات تو مان رہے ہیں نا، کہاں اس کی بات تو ہم سب مانتے ہیں، اسی کا نام تو ولایت ہے، اسی کو تو ولایت کہتے ہیں۔ کسی کی بات کے ماننے کے لیے سب جمع ہو جائیں کہ ہم کو اس کی بات ماننا ہے، یہ اس کی ولایت ہو گئی جس کی بات مان رہے ہیں، اور جو لوگ مان رہے ہیں وہ ولایت کو فالو کر رہے ہیں، کچھ اور تھوڑی ہے ولایت۔ ولایت ہے یہ سینٹرلائزیشن کے لیے، ولایت ہی کا کام ہے کہ وہ قرآن کے احکام کو لوگوں کے اندر رائج کرے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سینٹرلائز کرنے کے لیے، اور جتنی اہمیت اور جتنا اہتمام اسلام میں سینٹرلائزیشن کا ہے اتنا شاید ہی کسی مذہب میں آپ کو ملے۔ آپ ریسرچ کیجئے، جا کے غور و فکر کیجئے، جوانوں کا مجموعہ ہے، آپ جوان ہیں اور آپ کا کام ہی ہے یہ، آپ ایجوکیشن سے دور نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے کبھی زندگی میں۔ آپ جائیں ریسرچ کریں، دیکھیں کہ نظام ولایت یا سینٹرلائزیشن کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ کس مذہب میں سب سے اچھا پایا جاتا ہے۔ مذہب کے عنوان سے دیکھیے، کیونکہ آج بہت سارے ایسے مذہب ہیں جنہوں نے ہماری نقل کرتے ہوئے اس سسٹم کو لے لیا ہے، ان کے یہاں عملی ہو گیا اس لیے زیادہ دکھتا ہے، اور ہم چونکہ عمل نہیں کرتے اس لیے ہمارے یہاں کم دکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیے کہ مسلمان کیسا ہے، یہ دیکھیے اسلام کیسا ہے۔ مسلمان سے اسلام کو نہ پہچانیے، اسلام سے مسلمان کو پہچانیے۔ مذہب سے اس کا فالوور پہچانا جاتا ہے، فالوور سے مذہب نہیں پہچانا جاتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج دنیا کو اسی دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، طالبان کو دکھا کے اسلام پہچانوایا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔
میں اسلام کو دیکھیے، جب انسان طالبان کو دیکھ کے اسلام کو پہچانے گا تو کہے گا کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، لیکن جب اسلام کو دیکھ کے طالبان کو پہچانے گا کہ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت دور ہے۔ اسلام صرف گوشت کھانے اور داڑھی رکھ لینے سے متحقق نہیں ہوتا ہے، اسلام ایک نظام، ایک سسٹم اسلام۔ خیر وہ ابھی موضوع نہیں ہے۔ آئیے پہلے قرآن مجید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو خداوند متعال نے ہمیں سینٹرلائز کرنے کے لیے، اور بہرحال ہمارے قوانین، احکام، اسلام کے تمام شریعت اور ساری باتیں اس میں خداوند متعال نے محفوظ کی ہے، ایک لمحے کے لیے پہچانی۔ ابھی گزری ہوئی 2 شبوں میں ہم نے نزول قرآن کے ساتھ امام علی کی بھی یاد منائی، تو وہ خصوصی شبیں تھیں، ورنہ ایسا نہیں کہ کبھی یاد علی سے ہم خالی ہو جائیں۔ آج بھی منائیں گے انشاءاللہ، آنے والے پورے سال منائیں گے۔ سیرت علی کو اٹھا کے دیکھیں کہ جس وقت مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب آغوش رسول میں آئے تو آپ نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، بالخصوص قرآن کی، اور رسول نے تائید کی کہ علی آپ نے آج قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ علی وہ کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تلاوت قرآن کی۔ آج علی والے کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو سرسری طور پہ بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ کتنی دور ہیں ہم لوگ۔ یوں ہی نہیں کہ قرآن شکایت کرے گا یا رسول شکایت کریں گے پالنے والے ہماری اس امت نے قرآن کو محجور قرار دیا۔ آیت قرآن کی یہ روایت نہیں کہ لوگ کہہ کے ٹال دیں کہ صاحب یہ تو روایت ہے، یہ ویسا ہے ویسا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، خداوند متعال کے سامنے رسول شکایت کریں گے، اور اس شکایت کا تھوڑا سا وہ بھی پہچانے، اس کی نزاکت پہچانے، مزاج پہچانے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے درمیان قرآن محجور تھا، قرآن محجور ہو گیا تھا، یہ نہیں، یہ کہا کہ اس نے قرآن کو محجور کیا، محجور قرار دیا۔ محجور کہتے ہیں ترک کرنے کو، چھوڑ دینے کو۔ چھوٹ گیا نہیں قرآن، چھوڑ دیا قرآن۔ چھوٹ گیا اور چھوڑ دینے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ چھوٹ گیا غلطی سے ہوا کرتا ہے، چھوڑ دینے میں انسان غلطی کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہیے کہ مولانا نگیٹو بات کر، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ رسول شکایت کریں گے کہ پالنے والے اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ کیسے ترک کر دیا؟ اس لیے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن جو چاہتا ہے، انصاف سے بتائیے کہ آج 24 گھنٹے میں ہم مذہبی ایکٹیویٹی میں جتنی چیزیں پڑھتے ہیں اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ اس مذہب کے نام پہ آنے والے سارے SMS پڑھ ڈالتے ہیں، مذہب کے نام پہ چھپنے والی جتنی چھوٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں سب پڑھ ڈالتے ہیں، جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا ہوتا، کس نے لکھا ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ سب سے کم جو ایک یہ بات عام بات ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، خدا ان کو توفیق دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن بات جب بھی ہوتی ہے وہ عمومی سطح پہ ہوتی ہے۔ عام پبلک میں کیا حال؟ سب سے کم جو وقت دیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کو دیا جاتا ہے، اور شاید بعض لوگوں میں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ وہ روزانہ پڑھ ہی لیتے ہوں۔ کسی سے پوچھیں گے نہیں ایک ایک کر کے، لیکن ہر آدمی اپنا حساب خود کرے۔ آج نزول قرآن کی شب ہے، آج آپ قرآن سے گفتگو کیجئے، آج آپ قرآن سے وعدہ کیجئے، آج آپ قرآن سے پوچھئے کہ اس کا آپ پہ کیا حق ہے، اور آج آپ قرآن سے وعدہ کیجئے کہ ہم تمہارا حق کس حد تک ادا کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے یا کوشش کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں قرآن مجید پہ؟ عزیزان محترم، قرآن پڑھا نہیں جاتا اس لیے محجور ہے، قرآن سمجھا نہیں جاتا اس لیے محجور ہے، قرآن کی تفسیریں سمجھی نہیں جاتی اس لیے محجور ہے، قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا اس لیے محجور ہے، لیکن ان سب کے باوجود محجور ہے اس لیے کہ قرآن پہ عمل نہیں ہوتا۔ اصل محجوریت قرآن کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے نظام زندگی میں، ہماری زندگی کے سسٹم میں قرآن نہیں داخل ہے۔ ہم اس سسٹم کو اپناتے ہیں کہ جو کسی پلیئر کا سسٹم ہو، جو کسی پلیئر کی زندگی کا طریقہ ہو، جو کسی مثلا ایکٹر کی زندگی کا طریقہ ہو، لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے قرآن محجور ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوا ہے، ہم کو قرآن کو عمل تک لے کے جانا ہے، اور اس وقت تک قرآن محجور رہے گا جب تک مکمل قرآن پہ عمل نہیں ہوگا۔
ہم نے 12 آپ کے سامنے آیت پڑھی. خداوند متعال نے کہا ہے کہ ہم روز محشر ان لوگوں سے سوال کریں گے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ پھاڑ کے رکھا ہے پیج اس کے؟ نہیں. ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب اس کے بعض حصے پہ عمل کیا، بعض پہ عمل نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ جب ہماری یہ بات سن کے بعض لوگ کہیں نہیں ہم نے تو فلاں آیت پہ عمل کیا ہے، فلاں آیت میں یہ لکھا ہے ہم نے عمل کیا. بات یہاں فلاں آیت پہ عمل کرنے کی نہیں ہے، بات قرآن مجید پہ عمل کرنے کی ہے، مکمل قرآن پہ عمل کرنے کی ہے. اب ہاں یہاں پہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور اس کا راستہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ پورے قرآن کو ہم سمجھے کیسے، قرآن کے سارے احکام کو معلوم کیسے کریں. تو کہا اسی لیے تو ہم نے قرآن ناطق بھیجا ہے، اہل بیت کو قرآن صامت کے ساتھ بھیجا ہی اسی لیے ہے. ہمیں معلوم تھا کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ پاؤ گے، لہذا کتاب بھیجی تو مولے کتاب ساتھ میں بھیجا کہ اب تم ان سے پوچھتے رہو سمجھتے رہو، اور جب یہ چلے جائیں گے تو یہ بھی اپنا نائب معین کر کے جائیں گے، یہ بھی اپنا نائب معین کر کے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جس کو قرآن پہ عمل کرنا تھا وہ اہل بیت سے بھی وابستہ رہا، وہ اہل بیت کے بعد ان کے نائبین علماء سے بھی وابستہ رہا. جس کو قرآن پہ عمل نہیں کرنا تھا اس نے رسول کے بعد کبھی کہا کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور اسی مزاج کے لوگ تھے کہ جو اہل بیت کے بعد آج کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے. چونکہ اس وقت کتاب نہیں ٹوک سکتی تھی لہٰذا کتاب پہ اکتفا کیا کہ کتاب کافی ہے. چونکہ آج حدیث نہیں ٹوک سکتی ہے اس لیے حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث کافی. اگر اس وقت کتاب بولتی تو کبھی بھی کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور آج اگر حدیث بولتی تو کبھی بھی حدیث ان کے لیے کافی نہیں ہوتی. یہ صرف وہ ڈھونڈتے ہیں جو ان کو روک نہ سکے، جو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو اپنے ولایت کا اظہار نہ کر سکے. یہ کفایت کا مسئلہ سمجھیں. اور جب تک یہ کافی کی بات رہے گی اس وقت تک قرآن پہ عمل نہیں ہو پائے گا. قرآن پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہم کو ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہوگا. پہلی چیز عمل، اور دوسری چیز مکمل قرآن پہ عمل. ہم نے جتنی چیزوں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے تھوڑا تھوڑا ان سب پہ ہم گفتگو کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. یقیناً بات ہو سکتا ہے خشک ہو لیکن کوئی فکر نہیں، میسج ہے اور اہم چیزیں ہیں، لہٰذا اگر خشک ہو تو کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں. دوسری چیز جو سینٹرلائزیشن کے لیے بہت اہم ہے وہ سیرت رسول ہے. اور سیرت رسول کے ضمن میں ائمہ کی سیرت ہے. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. سیرت میں کسی کوئی فرق نہیں. اگر آپ نے رسول کی سیرت کو پہچان لیا ہے، اپنا لیا ہے، تو سیرت رسول سیرت امام علی کے خلاف نہیں. اگر آپ نے سیرت امام علی کو پہچان لیا ہے تو امام علی کی سیرت سیرت امام زمان کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ امام زمان کے منتظر ہیں، امام زمان کے ناصر بننا چاہتے ہیں، وہ امام علی امام حسین کے ناصر بن جائیں، امام زمان کے ناصر اپنے آپ بن جائیں گے. سیرت یہ سے دشمن نے دیکھا قرآن کی اہمیت آئی اور سیرت کی. اب بتائیں ہم آپ کو حملے قرآن پہ کیسے حملہ ہوا؟ کہ قرآن ایکسپائر ہو گیا. 1400 سال پرانی کتاب ہے، اتنی پرانی ہو گئی ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اس میں ترمیم کر لو. ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ دشمنوں سے باتیں آ رہی ہیں، کہیں اور سے نہیں آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، اسرائیل سے آ رہی ہیں، نام لے کے کہیں. یہ باتیں کہیں اور سے نہیں آ رہی سوائے ان دونوں کے. یہ امریکہ سے آتی ہیں، اسرائیل سے آتی ہیں. قرآن ایکسپائر ہو گیا ہے، بہت پرانی کتاب ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور جب دیکھا نہیں چھوڑ رہا ہے مسلمان تو جلا دیا اس کو. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ جو ویلیویبل چیزیں تھیں، وہ کہ جس کے اوپر سینٹرلائزیشن ہونا چاہیے تھا، اس کو کس طریقے سے ہماری نگاہ سے کے سامنے سے مٹانے کی کوشش ہو رہی. اور جو کام قرآن کے ساتھ کیا وہی سیرت رسول کے ساتھ کیا. ایک طرف نعوذ باللہ کارٹون کے ذریعے سے توہین اور دوسری طرف فلم کے ذریعے سے توہین. یہ فلم سیرت رسول کو بگاڑنے کے لیے کوشش کی گئی تھی. ہے کہ نہیں؟ اس پہ مسلمان کو اب یا تو اگر مسلمان نادان ہوگا تو خود ہی کیا کہ تو عجیب چیز ہے، ہم کیسے اس کو مان لیں؟ ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کیا کہہ رہے یہ تو قرآن تو ایسی چیز ہی نہیں نعوذ باللہ جس پہ سینٹرلائز ہو سکے. سیرت رسول تو اتنی اہم ہے ہی نہیں کس پہ سینٹرلائز ہو سکے. لہٰذا دونوں طرف سے خلفشار اور ڈیوائیڈیشن کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے درمیان اس کی ویلو کم کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سارے اشکالات ہیں، ہم نے وقت میں گنجائش نہیں کہ سارے اشکال ہم پیش کریں.
ورنہ پھر ایک ہی چیز پہ ساری گفتگو ختم ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے جوانوں کے سامنے آ جائیں تاکہ ان خطرات سے وہ محفوظ رہیں. تیسری چیز کہ جس پہ مسلمان سینٹرلائز ہو سکتا ہے وہ حدیث. حدیث بھی سب کی طرح ایک مستقل موضوع ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرا کہ جس میں حدیث کے لکھنے کو منع کیا گیا. حدیث ہے سینٹرلائزیشن کے لیے لیکن ہر حدیث نہیں ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوا. اب دیکھیں وہ حدیثوں کی بہت ساری کتابیں ہیں. مثلا نہج البلاغہ کی اکثر علماء کہتے ہیں کہ بڑی معتبر کتاب, پڑھیں. کس نے منع کیا؟ ابھی امام علی کی شہادت کی تاریخ گزری ہے, ہم اپنے مولا کو پکار رہے ہیں, کبھی مولا سے بیٹھ کے بات کر لیں, نہج البلاغہ پڑھ لیں 2 صفحہ. ہم اپنے زندگی کا جز بنا لیں نہج البلاغہ کو کہ ہمارا علی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ نہیں. شب قدر مسلمانوں کے تقدیر کے معین ہونے کی شب. تقدیر معین ہوتی ہے. کیسے تقدیر معین ہوتی ہے؟ خدا کسی لیے کچھ بھی لکھ دے گا, بس یوں ہی دیکھا فلاں صاحب ان کے لیے حج لکھ دیا, فلاں صاحب ان کے لیے شہادت, فلاں صاحب ان کے لیے رزق, فلاں صاحب ان کے لیے فلاں ماڈل کی گاڑی, فلاں صاحب کے لیے بنگلہ. نہیں, کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں ہم نے اسلام کے قوانین کو نازل کیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ تم کس حد تک قوانین اسلام کو اپناتے ہو. جتنا اپناتے جاؤ گے تمہاری تقدیر خود بخود کھلتی جائے گی. تقدیر شب قدر میں لاٹری کی طرح نہیں ملا کرتی ہے کہ جس کے نام پہ جو بھی کھل گیا وہ مل گئی. تقدیر کوششوں کے نتیجے ملا کرتی ہے, کاوشوں کے نتیجے ملا کرتی ہے. آپ شب قدر میں کوشش کر کے دیکھیے, تقدیر خود بخود سمجھ آ جائے گی. تقدیر کسی اور چیز کا نام تھوڑی ہے. وہ تقدیر جس کو ہم دوش دیتے ہیں, صبح سے شام تک کچھ بھی ہو کے کیا کریں آج تقدیر قسمت ہی خراب ہے, وہ تقدیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تقدیر ہوتی ہی اسی کے طفیل میں. ہم پہچانیں کہ تقدیر ہے کہاں سے جا رہی. قرآن, سیرت, حدیث اور سیرت دونوں کو ملا کے اجتہاد کی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے. یہ کام ڈائریکٹ آپ کا نہیں ہے, قرآن بھی ڈائریکٹ آپ کا کام نہیں. ان ساری چیزوں کے لیے علماء کا توسط, واسطہ ضروری ہے کہ نہیں. جب تک کہ علماء کا واسطہ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے, مکمل طریقے سے آپ تک نہیں پہنچ سکتی. مجبور ہے انسان. ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے کہیں ہے, کیوں نہیں, کیا اس کی علت ہے, اس پہ جا کے ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے. 3 چیزوں پر بات ہوئی. آئیے چوتھی چیز, آزاداری. آزاداری ہم کو سینٹرلائز کرنے کے لیے بہت بہترین چیز کا نام آزاداری. ایک جملہ کہیں پہلے ہم آپ کو. دیکھیں ہمارے ائمہ یا اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں نے جو کام بھی کیا ہے وہ کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں تھا. جس وقت جناب زینب نے قید خانہ شام سے چھوٹنے کے بعد اپنے بھائی کے فرش عزا بچھانے کے لیے فرمائش کی تھی تو کیا کہا تھا کہ ایک مکان خالی کر دو, وہاں زینب اپنے بھائی کے فرش عزا بچھانا چاہتی. یہی زینب کہہ سکتی تھیں اور یزید کو ماننا پڑتا کہ ہم کو شام جیسے شہر میں مثلا 4 مکان چاہیے. ایک جگہ زینب پروسا لے گی, ایک جگہ مثلا ام کلثوم پروسا لیں گی, ایک جگہ مثلا رباب پروسا لیں گی. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ پورے شام میں بات پھیل جاتی. بات ویسے بھی پھیلے گی, بات ایسے بھی پھیلے گی. لیکن زینب بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو آزاداری سینٹرلائز چیز کا نام ہے. آزاداری میں سینٹرلائزیشن اہم ہے. آج ہمارے یہاں مشکل ہی یہی ہے کہ جب آزاداری کی بات آتی ہے تو علم کے مقابلے میں علم آتا ہے, امام باڑے کے مقابلے میں امام باڑہ آتا ہے, مجلس کے مقابلے میں مجلسیں آتی ہیں, جلوس کے مقابلے میں جلوس آتا ہے. یہ ہماری مجلس وہ ان کی مجلس, یہ ہمارا تعزیہ وہ ان کا تعزیہ, یہ ہمارا علم وہ ان کا علم. امام حسین کا علم کہاں گیا؟ امام حسین کا تعزیہ کہاں گیا؟ سینٹرلائزیشن ٹوٹ گیا نا. آزاداری پیغام حسینی کو پہنچانے کا نام ہے. آزاداری تحریک حسینی پہ عمل کرنے کا نام ہے. آزاداری مقصد حسینی کو احیا کرنے کا نام ہے. اور ان چیزوں کے لیے سینٹرلائزیشن ہے. اور آزاداری ایک زندہ انقلاب کا نام ہے. آزاداری زندہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سینوں پہ ہاتھ پڑتا ہے ماتم کا تو آج بھی بہت سے لوگوں کو کھلتا ہے. یہ جب ہاتھ یہاں پڑتا ہے تو آج بھی بہتوں کو کھلتا ہے. ہاتھ پڑتا یہاں ہے, چوٹ کہیں اور لگتی ہے.
اور یہ بات صرف 1400 سال پرانے یزید کی نہیں ہے، یہ بات یزیدیت کی ہے. پہچانے اس چیز کو. یہ بات صرف یزید کی نہیں ہے، یہ بات یزیدیت کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آج سے متعلق ایک پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بات صرف یزید کی نہیں ہے، یہ بات یزیدیت کی ہے. قرآن کے خلاف جو باتیں آئیں کہاں سے آئیں؟ امریکہ سے آئیں، اسرائیل سے آئیں. سیرت رسول پہ حملہ ہوا کہاں پہ ہوا؟ امریکہ سے ہوا، اسرائیل سے ہوا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزاداری کے خلاف جو باتیں آتی ہیں جتنا سمجھ سکتے ہو اگر سمجھ لیں، امریکہ سے، اسرائیل سے. حدیثوں کے متعلق جو بھی بات ہے، آج پورا چیپٹر موجود ہے اسرائیلیات کا. اب یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ وہ صفات کی جو امام حسین نے یزید کے لیے معین کیے تھے، وہ سارے صفات پائے جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل میں. پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا ہاتھ سینے پہ پڑتا ہے تو یزیدیوں کو کھلتا ہے، تو آج کے زندہ یزید کو بھی کھلنا چاہیے، اور کھلا. آج کے بھی زندہ یزید کو بھی کھلا. اب آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ آج ایک میسج بہت کثرت کے ساتھ خود آپ کے بامبے میں گھوم رہا. قدس کے لیے آپ نے سنا؟ سب تیار ہیں، آمادہ ہیں قدس کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے قانون کے مطابق قدس کی حمایت ہماری مذہبی ذمہ داری. سارے علماء نے کہا، کسی عالم نے منع کیا آپ کو کہ مت جائیے؟ ہے کہ نہیں؟ قیصر باغ میں علماء نے کہا کہ جائیے، آپ ضروری جانا چاہیے، مذہبی ذمہ داری ہے. جس نے بنیاد رکھی اپنے زمانے کا بہت بزرگ آیت اللہ، اس کے معیار کے نہیں تھے، امام خمینی نے بنیاد رکھی اس کی. تب سے اب تک کتنے آیات اعظام، بڑے بڑے آیت اللہ، بڑے بڑے مراجع گزرے ہیں، کسی نے کہا غلط ہے؟ فیصلہ کیجیے آپ. بات دو دو چار کیوں نہیں چاہیے؟ اسلام میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے، اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تھوڑی سی بھول چوک میں انسان لشکر حسین کو چھوڑ کے یزید میں چلا جاتا ہے. کیلکولیشن صحیح ہونا چاہیے اس میں. اسلام ہے، یہ مذہب ہے، عاقبت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے. کسی آیت اللہ نے منع کیا، کسی مرجع نے منع کیا، کسی عالم نے منع کیا؟ کسی نے نہیں منع کیا. کاملاً ایک دم روایات و آیات کے مطابق ہے، اسلام جو چاہتا ہے اس کے مطابق. سوال اس بات کا ہے کہ جب آج ہم قدس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو بامبے میں کچھ لوگوں کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ میسج گھوم رہا ہے، طنز کر رہے ہیں. ہم میسج کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وقت بھی اچھا خاصا آپ کا صرف ہوگا، اور جو جانتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جو نہیں جانتے ہیں کیوں ہم ان کو اس میں انوالو کریں. جب اس میسج کو دیکھا تو بے ساختہ ہم کو یہی بات یاد آ گئی کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہر یزیدی کو کھلتا ہے. آج ہم اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، آج ہم فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی حمایت کر رہے ہیں، سیریا کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیوں کھل رہا ہے؟ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ جب اسرائیل کی بات، اسرائیل تو مخالفت کرے گا ہی کرے گا، آپ جس کے خلاف جائیے گا مخالفت کرے گا، فطری چیز ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب اسرائیل کی بات ہمارے جوان کے منہ سے نکلتی. آپ کو اگر دین چاہیے، آپ کسی ایک عالم کا نام بتائیے جس نے منع کیا ہو کہ قدس غلط ہے. آپ کے بامبے کے سارے علماء متفق ہیں، متحد ہیں، پھر آپ کون ان کے سامنے ہیں؟ کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے؟ ہم اسرائیل کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم اور یہ برا لگنا بتاتا ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی رشتہ پایا جاتا ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی جب حسینیت کا نعرہ لگتا ہے تو یزیدیت کے رشتے کھل کے سامنے آ جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج جب اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگتا ہے تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کون اسرائیل کا ماننے والا ہے، کون امریکہ کا ماننے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ پروٹیسٹ، یہ ہماری عزاداری کا نتیجہ ہے. عزاداری قائمی اسی لیے کی گئی ہے کہ اس قوم کو انقلاب سے دور مت ہونے دو. اتنا انقلاب میں سمو جائے یہ قوم کہ جب ہمارا آخری حجت آئے تو اس کے انقلاب میں اس قوم میں کوئی کمی نہ پیدا ہونے پائے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا
شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا ہمارا حیدری یہ ایس ایم ایس بتاتا ہے کہ آج اسرائیل کے کچھ رشتہ دار یہاں موجود ہیں، فلسطین پہ ظلم کرنے والے کچھ یہاں موجود ہیں. کسی عالم کی تائید بتائیے آپ اس میں، کسی مراجع آیت اللہ کی تائید. کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ وقت کے آیت اللہ سے، مراجع سے مقابلہ کر رہے ہو. کس کے مقابلے میں دے رہے ہو؟ طنز ہے، پورا اتحاد پہ طنز ہے. کتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے اتحاد پہ پیش کی. ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، احادیث ہیں، روایتیں ہیں، آیتیں ہیں. کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی پہلے دن والی بات ہے کہ یہ دین لے کے امام ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کو یہ پسند ہے. بھول ہے ان کی غلط فہمی. آئیے، وقت بہت تیزی سے پڑھ رہا. اگلے پوائنٹ پہ، مرجعیت اور ولایت. سینٹرلائزیشن کے لیے آج جو ہمارے سامنے ایک دم ظاہری چیز ہے، ولایت اور مرجعیت. ولایت ہے یہ سینٹرلائزیشن. اصلا بغیر سینٹرلائزیشن کے ولایت کا تصور نہیں ہے، اور بغیر ولایت کے سینٹرلائزیشن کا تصور ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. رسول نے مولا کائنات کو ولی بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ قوم علی کے نام پہ سینٹرلائز رہے. اور اس سینٹرلائزیشن کے لیے اگر کچھ لوگوں کو خراب لگتا ہے تو رسول کو برداشت تک ان کو خراب لگے، لیکن ولایت باقی رہے. توجہ فرمائیں، یہ ساری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن یہاں پہ عالم اسلام کے فرقوں میں تھوڑا سا نظریاتی اختلاف ہے ماننے کا، اگرچہ وہ اختلاف بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے. بعض فرقے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ولایت کے معنی محبت کے، لیکن اہل بیت کے پیروکار، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کو ولی ماننے والے ولایت کے معنی محبت کے نہیں لیتے ہیں. بھول جائیے گا، ولایت کے معنی حکومت کے. علی کو ہم پہ حکومت حاصل ہے. ہم کو پورا غدیر نہیں پڑھنا ہے، باتیں سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. رسول نے پوچھا کیا ہم کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں حاصل ہے؟ جب سب نے کہا ہاں 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 ہے، نفس پہ حق حاصل ہے. کہاں ہے. جب سب نے ہاں ہاں کہہ دیا تب کہا کہ جس کے ہم مولا اس کے علی مولا. حکومت کا اقرار لے لیا، تب علی کی حکومت کا اعلان کیا. اب اس حکومت سے بچنے والوں نے کہہ دیا کہ یہاں تو مولا کے معنی حکومت کے ہیں ہی نہیں، یہاں تو دوستی کے معنی ہے، محبت کے معنی. عزیزان محترم، ابھی کچھ دن پہلے سننے میں آیا، پیر کے نیچے زمین نکل گئی ہمارے. آج ہماری قوم میں بتایا جا رہا ہے کہ ولایت کے معنی محبت کے. کس کے نمائندے آ کے یہاں جمع ہو گئے؟ کہاں سے یہ کوڑے و اشغال آ کے جمع ہو گئے؟ ولایت کے معنی محبت کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہ ولایت کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب باتیں ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. اور پھر ہم وہی کہیں گے کہ یہ گھر کے اندر چوہے کے بل میں بیٹھ کے پڑیا چھوڑ لینا بہت آسان ہے. اپنے نظریے کو سب کے سامنے آ کے، علماء کے سامنے آ کے ثابت کرنا، یہ انسان کا کمال ہوا کرتا ہے. مردانگی اس میں ہے کہ آپ کو آ کے اپنی بات ثابت کیجیے. آپ کبھی اسرائیل کی بات خراب لگتی ہے، امریکہ کی مخالفت خراب لگتی ہے، دوسری طرف سے ولایت علی خراب لگتی ہے، تو ہم آپ کو کہاں رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کون سا خانہ؟ شیعت میں ایسا کوئی خانہ نہیں بچتا ہے کہ اگر کوئی ولایت علی کو نہ مانے پھر اس کو ہم شیعت میں رکھیں. سوچنا پڑے گا اس کے لیے. اور اگر صرف ولایت کے معنی محبت کے ہیں تو عزیزان محترم، عالم اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو ولایت کے معنی محبت کے ہونے سے انکار کرے. پھر آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ عالم اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جو ولایت کے معنی محبت ہونے سے انکار کرے. آپ لائیے کسی ایک فرقے کو. حکومت سے بچنے کے لیے ہی تو وہ محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر آپ ہی محبت کہہ دیں گے تو ان کے تو حوصلے اور بلند ہو جائیں گے. پھر وہی بات کہنی پڑے گی کہ دشمن کی بات ہماری زبان پہ کیوں آ گئی. توجہ فرمانے کی جگہ سینٹرلائزیشن ہے. اور آئیے اس کے اگلے مرحلے میں. وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اگرچہ آج فائدہ یہ ہے کہ بات فضائل پہ ہی ختم ہوگی چونکہ شب خوشی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو ختم کریں گے. صلوات علی محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ وہ دو چار کی باتیں ہیں کہ جس کو ہر انسان دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. یہ باتیں ہم کو گھٹی میں پلائی گئی ہیں، یہ باتیں ہماری بنیاد ہیں، یہ عقائد کی اساس ہیں. اور جو بھی یہ بات کرتا ہے اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو واویلا ہے، اور انجانے میں کر رہا ہے تو واقعی اس پہ افسوس ہے. لیکن ہو اس لیے رہی ہیں کہ سینٹرلائزیشن کا جو موجودہ طریقہ ہے جس کو ہم مرجعیت کہتے ہیں، ان کی نمائندگی میں علماء، چونکہ ان سے رابطہ توڑ لیا گیا ہے اس لیے اس طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں. دین عالم دین سے ملتا ہے، اسلام کے عالم سے ملتا ہے. اگر ہم کسی دوسرے عالم سے اسلام لیں گے تو پھر یہی ہوگا، ولایت کے معنی محبت ہوں گے اور اسرائیل و امریکہ سے محبت ہوگی. چونکہ سورس بدل گیا، جگہ بدل گئی جہاں سے ہم کو لینا چاہیے تھا. جب جگہ بدلتی ہے تو پروڈکشن بھی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، برانڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، چیز بدل جاتی ہے. اور جب چیز بدلے گی تو دھوکہ ملے گا. آج ولایت کے بھی سینٹرلائزیشن سے روکا جا رہا ہے، مرجعیت کے بھی سینٹرلائزیشن سے روکا جا رہا ہے. آپ کے بامبے میں دیکھیں کتنی تیزی سے لوگ مراجع کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مراجع کے شان میں گستاخی کریں، جسارت کریں. آئے دن یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، اور سننے کا مطلب یوں ہی نہیں کہ بس سن لیا، نہیں، تحقیق و تصدیق ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا معلوم ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ ہر وہ جگہ، اب آپ دیکھیے جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ایک مسلمان کے ہدایت کا منبع و سورس ہے. قرآن ہدایت کا منبع، سیرت ہدایت کا منبع، حدیث ہدایت کا منبع، عزاداری ہدایت کا منبع، ولایت ہدایت کا منبع، مرجعیت ہدایت کا منبع. دشمن نے آ کے امت کو ہدایت کے سورس سے دور کر دیا، نہ تم ہدایت کے ساتھ رہو گے نہ ہدایت پاؤ گے. سازش ہے، یہ حملہ ہے، یہ سازش، یہ حملہ ہے. تعجب یہ کہ آج ہمارے جس جوان کو اپنی جان مرجعیت پہ چھڑکنی چاہیے، آج وہ مرجعیت کے خلاف زبان کھول رہا ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات. جس کے دفاع میں ہم کو کھڑا ہونا چاہیے، جس پہ اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے، آج ہم اس کے مقابلے میں کھڑے. اور یہ ایک الگ بات ہے کس حیثیت سے اور کیسے ہے. ہماری حیثیت بھی ہے کہ نہیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ اسلام میں سے جو لینا تھا وہ نہیں لیا ہم نے. دو باتیں اور زحمت تمام. جو لینا تھا نہیں لیا. ہم کسی کے یہاں گئے، اس نے ہم کو بلایا، کہا آپ سے بات کرنی ہے. جب ہم اس کے یہاں پہنچے تو گھر میں پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی کھڑکیاں بہت اچھی ہیں آپ کے یہاں، دروازے بہت عمدہ لگے ہیں، یہ پردے آپ کہاں سے لائیں؟ بہت اچھے قسم کے پردے ہیں ٹنگے ہوئے ہیں، یہ گلدستہ بہت، یہ ٹی وی آپ کہاں سے لائیں؟ بہت اچھا ٹی وی ہے. پورے گھر کی تعریف کر ڈالی، لیکن اپنے میزبان کی بات نہیں سن رہے. یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے لیکن میزبان کی بات نہیں سن رہے. کیا فائدہ ہوا جانے کا؟ 3 گھنٹہ بھی اگر ہم تعریف کرتے رہیں گے لوٹ آئیں گے تو ہمارے جانے کا مقصد حل نہیں ہوگا. آج اسلام میں ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، قرآن بڑی کمپلیٹ کتاب ہے، اہل بیت بہت اچھی ذوات ہیں، حدیثیں بہت اچھی چیز ہیں، علماء بہت اچھے ہیں، یہ سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان کی بات نہیں سنیں. مقصد کے حل ہونے کے لیے ان کی باتوں کو سننا پڑے گا. اگر باتیں نہیں سنی تو یہ وہی مہمان ہے کہ جو میزبان کے یہاں گیا اور میزبان کی بات بغیر سنے چلا آیا. انسان اپنے آپ کو ان غلط فہمیوں سے دور کرے. اور دوسری چیز کی جو سبب بنتی ہے ان چیزوں سے دور ہونے کے لیے اور حملے کے لیے بہت بہترین راستہ، وہ یہ کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اس وقت پہ نہ ہو تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. مثال دیں، بات واضح ہو جائے، یہی کہ ہم آپ کی زحمت تمام کریں گے. مثلا ہمارے باپ بیمار تھے، بہت مریض تھے، دواؤں کی ضرورت تھی. اب اس ٹائم دوا لائے نہ لائے، ٹھیک نہیں ٹھیک ہوئے، خدا نے صحت نہیں دی، انتقال ہو گیا، مر گئے. اب وہ ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے. اب اس وقت جنازے کو کس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، قبر کھودی جائے. اب ہم گئے مارکیٹ سے پورا میڈیکل اسٹور لا کے رکھ دیا. آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے نا، یہ لیجیے دوائیں کھانے کے لیے پانی بھی لے لیجیے، یہ گلوکوز کی بوتلیں، سارے انجیکشن سب لا کے رکھ دیا ہم. کس کام کا ان کے لیے؟ جب وہ بیمار تھے تب ان کو اس بات کی ضرورت تھی.
اب مر گئے، اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، دفن ہو گئے، اب ہم روز ایک کفن لے آ کے ان کی قبر پہ، یہ کفن آپ کے لیے. اب جب دفن ہونا تھا تب کفن کی ضرورت تھی، اب کفن کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اسلام جب جو چاہتا ہے تب دینا چاہیے. یہ نہیں دیکھیے کہ کل کیا چاہتا تھا، یہ دیکھیے کہ اسلام آج کیا چاہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل اسلام نے کیا مانگا، ہماری نگاہوں میں یہ ہے کہ اسلام نے بدر میں کیا مانگا، اسلام نے احد میں کیا مانگا، اسلام نے خیبر میں کیا مانگا، اسلام نے خندق میں کیا مانگا، اسلام نے کربلا میں کیا مانگا، اسلام نے صفین میں کیا مانگا. یہ بھی تو دیکھیں کہ اسلام آج کیا مانگ رہا ہے. اور اگر بیسک چیز کو دیکھیں، بنیادی چیز کو دیکھیں، تو جو کل مانگا تھا وہی آج مانگ رہا ہے. ہم کل بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کیا مانگ رہا تھا، اس لیے کہ اسلام نے کل بھی قربانی مانگی تھی، آج بھی قربانی مانگ رہا ہے. کل بھی شہادت مانگی تھی، آج بھی شہادت مانگ رہا ہے. کل بھی شجاعت مانگی تھی، آج بھی شجاعت مانگ رہا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم کبھی اسلام کو نیاز سے بہلایا کرتے ہیں، کبھی فاتحہ اور درود سے بہلایا کرتے ہیں، ہم قربانی دینے پہ تیار نہیں. بری چیز نہیں ہے، کل کو نہ کہ یہ مولانا نے انکار کر دیا، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے. بات آئی تو اس کو بھی واضح کہہ دیں، اس میں بھی شرط ہے. جب کسی کے نام پہ کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی پسند دیکھی جاتی ہے، اس کو کیا پسند تھا وہ دیا جاتا ہے، اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی ہے. امام حسین کے نام پہ جب دینے کی بات آئے گی تو یہ دیکھیے گا امام حسین کو کیا پسند ہے، یہ مت دیکھیے گا کہ ہم کو کیا پسند ہے. آج مشکل یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے. یہ یہاں اور وہاں میں فرق ہوا ہی اسی لیے کہ ہمارا کلچر کچھ اور ہے، ان کا کلچر کچھ اور ہے. اگر ہم حسینی کلچر کو اپنا لیتے تو وہی وہ دیتے جو ہم دیتے، اور وہی ہم دیتے جو وہ دیتے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے سینٹرلائزیشن ٹوٹ گیا، مرکزیت ختم ہو گئی. اب عزاداری نے ہر علاقے میں الگ پیغام دینا شروع کر دیا. ہم اس تفصیل میں، وقت بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، اور شاید مناسب بھی نہ ہو، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. ہر علاقے میں الگ پیغام دینا شروع کر دیا. لیکن عزیزان محترم، دشمن نے کتنا بھی عزاداری کے پیغام کو دبانا اور چھپانا چاہا، لیکن پیغام عزاداری وہ ہے کہ جو نہ چھپ سکتا ہے نہ دب سکتا ہے. جب عزاداری کے پیغام کو کسی قوم نے سمجھ لیا تو یا تو وہ انقلاب ابھر گئی بن کے، یا حزب اللہ بن کے سامنے آ گئی. اور جب عزاداری کوئی انجمن بنایا کرتی ہے تو جس سے پوری دنیا ڈرے، حزب اللہ اس کے ناک رگڑ کے بتا دیتی ہے کہ دیکھو یہ عزاداری کی طاقت ہے. عزاداری کی طاقت کو آپ پہچانیں. آج بہت اہم شب ہے، تقدیروں کو سنوارنے کی شب ہے. اور اس تقدیر کو سنوارنے کے لیے جو چیزیں خداوند متعال نے دی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ان سے منسلک کر لیں گے تو یقین مانیے کہ دنیا میں ہم سے بہتر کسی کی تقدیر نہیں ہے، ہماری جیسی کسی کی تقدیر نہیں. قرآن، متمسک ہو جائیں قرآن سے، لگا لیں لو قرآن سے، چپک جائیں ایک دم. نہیں چھوڑ سکتے قرآن اپنی زندگی میں. جلد کی بات نہیں کر رہے، قرآن، حکم قرآن، قرآن کی باتیں. اہل بیت، نہیں چھوڑیں اہل بیت کو. عزاداری، نہیں چھوڑیں عزاداری کو. لیکن حقیقت عزاداری ہے، عزاداری کے نام پہ جو بھی جو کر رہا ہے اس کی بات نہیں ہے، حقیقت عزاداری. نے کہی نا ایک بات کسی موقع پہ کہ بڑا فیشن آ گیا ہے کہ وہ فلاں عزاداری کے دشمن، فلاں عزاداری کے دشمن. اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو جتنے لوگوں پہ یہ الزام لگائے گئے ہیں کہ عزاداری کے دشمن ہے، عزاداری کے دشمن ہے، ان میں سے آپ کو سب عالم ہی ملیں گے، کوئی نان عالم نہیں ملے گا. نہیں دیکھا تو جا کے غور کیجئے گا. جتنے لوگوں کہا جاتا ہے کہ عزاداری کے دشمن ہیں، ان میں کوئی ایک بھی آپ کو غیر عالم نہیں ملے گا، سب عالم. اور یہ نان عالم جو ہیں، جن کو کہنا چاہیے کہ جاہل ہیں، وہ آ کے عزاداری میں جو بھی کر لیتے ہیں عزاداری کا جز بن جاتا ہے. جس نے پوری زندگی خرچ کر دی، جس نے مقاتل پڑھی، کتابیں پڑھی، امام حسین کی احادیث پڑھی، روایتیں پڑھی، خطبے پڑھے، سب کچھ پڑھا، وہ عزاداری کے دشمن ہو گیا. اور جس کو صحیح سے امام حسین کی 2 حدیثیں اور 2 قول بھی نہیں یاد ہیں، وہ سب سے بڑا عزاداری کا ہمدرد ہو گیا. چونکہ یہ ملاوٹ ہوئی ہے لہٰذا عزاداری اپنا صحیح نتیجہ نہیں دے پا رہی. جس دن ملاوٹ الگ ہو جائے گی، دودھ دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا،
اس دن دنیا کی سب سے بڑی سب سے عظیم قوم محبان اہل بیت کی قوم ہوگی اور عزاداروں کی قوم ہوگی. یہ مت کہیے کہ صرف دعویٰ ہے مولانا، ہم نے مثال دی ہے. امام خمینی نے یہی کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم سفر سے، یہ عزاداری ہے جو اتنی پرانی حکومت کو ہٹا کے اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور انقلاب برپا ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے آج پوری دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن 34 سال سے پوری دنیا کی مخالفت کو تنہا برداشت کر رہے ہیں. یہ عزاداری کا دم ہے، نظام اسلام کا دم ہے، سینٹرلائزیشن کا دم. اب تو اس تجربے پہ عمل کر لو. دوسروں نے تجربہ کر لیا، دوسرے کامیاب ہو گئے، اب تو عمل کر لو. لہذا آج کی شب ساری باتوں کو، جتنے بھی من مٹاؤ ہیں، جتنی بھی برائیاں، سب کو ہم بھلا دیں اور نئے سرے سے یہ طے کریں کہ ہم حقیقی اور ایکچول اسلام کو اپنائیں گے تاکہ ہمارے اور ہماری قوم کا مستقبل بہتر سے بہتر سنورتا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.